اچھا اسٹوڈنٹ، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا آپ کہ میکسیمم جو بچے ہوتے ہیں نا کلاس 7 کلاس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بڑے زیادہ بچے ایسے ہیں رائٹ، جن کے خود کے حالات خراب ہوتے ہیں اور وہ پڑھتے بھی نہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا، اس کے ابو تھوڑے سے پیسے کماتے تھے اور 20-25 تاریخ کو اس کی تنخواہ اس کے ابو کی ختم ہو جاتی تھی۔ 10 سے 12 دن 10 سے 12 دن ان کے گھر میں صرف کالے چنے بنتے تھے، اتنے برے حالات تھے۔ اس کے باوجود وہ لڑکا کیا کہتا تھا؟ پتنگ بازی کر لی، آوارہ گردی کر لی، ادھر ادھر پھر لیا، وہ کر لیا، پڑھائی کی طرف پڑھنے کا دل نہیں تھا۔ حالانکہ اس کے سامنے، میں یہ بات بڑی کڑی بول رہا ہوں، اس لڑکے کے سامنے اس کا باپ اس کی ماں کو مارتا تھا۔ سمجھ آئی بات؟ اس کی ماں کو مارتا تھا، لڑائی جھگڑا کرتا تھا، پیسے چھین کے لے کے جاتا تھا، تاش کھیلتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن وہ جو اولاد تھی نا، بڑا بیٹا کہہ لیں یا بیٹی کہہ لیں، جو بھی کہتے ہیں، انہیں اثر نہیں پڑتا۔ نالائق، پڑھنا نہیں ہے، فیل ہونا ہے، نمبر نہیں لینے۔ ماں ایک طرح سے ٹینشن اس بات پہ ہے کہ بھائی میری جو میاں ہے وہ کماتا تو ہے لیکن میرے پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا اور مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ دوسرا، جو وہ اولاد جو پیدا ہو چکی ہے اس سے میں کیا امید لگاؤں؟ وہ تو پاس ہی نہیں ہوتی۔ وہ اولاد کی منتیں کر رہی تھی، بیٹا تو پڑھ لے، بیٹا تو یہ اچھا میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، یہ وہ حالت ہوتی ہے۔ ٹیوشن والے سر کو جا کے میرا بیٹا ٹائم پہ پہنچ گیا، نہیں پہنچا، منتیں کر رہی ہے ایک ایک بندے کی۔ ٹیچر کہہ رہا ہے میں نے نکال دیا، میں نے نہیں اسے پڑھانا، کہ وہ ماں جا کے منتیں کری، پڑھا لے میرا بچہ، یہ بچہ سارا بنے گا۔ ایک طرف باپ مار رہا ہے، ایک طرف بیٹا ماں کو مار رہا ہے بغیر ہاتھ کے، دوسرے انداز سے، یعنی وہ روزانہ رات کو رو کے سوتی ہے کہ یار کس اولاد کو پیدا کر دیا، گلے پڑ گیا۔ ایک تیسرا بندے جو اس کی فیملی ہے، یعنی اس کے سگے ماں باپ یا اس کے بھائی، جنہوں نے ہاتھ ہی سر سے اٹھا لیا، جائیداد میں حصہ نہیں دینا۔ اس سچویشن میں جب 6 اور 7ویں کلاس میں پاکستانی بچے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹائم کا مس یوز کرتے ہیں۔ ٹائم کا صحیح یوز کیسے کہتے ہیں؟ اکثر آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہوں گے ٹائم مینجمنٹ کی، وہ کہتے ہیں ٹائم کیسے مینج کرو، بزنس مین بن جاؤ گے، سب چیزیں فارغ ہیں۔ صرف ایک چیز ذہن میں رکھنا، رول نمبر 1، جس عمر میں جو چیز چاہیے وہ چیز کرو بھائی۔ یہ عمر کاروبار کرنے کی نہیں ہے، نہیں یہ فلانا بندہ اس عمر میں کاروبار کر رہا تھا، آج میں 3 گاڑیاں، باہر میں یا 3 گاڑیاں، ہمیں چاہیے نہیں 3 گاڑیاں بھائی۔ 3 گاڑیاں ہوں گی، چلائے گا پھر بھی ایک ہی، اور ایک چلائے گا تو سیٹ پہ بیٹھے گا ایک کے ہی، وہ اسی طرح سیٹ پہ بیٹھے گا جس طرح اسپیڈو کی بس میں بیٹھتے ہو۔ لیٹ کے گاڑی نہیں چلا سکتا وہ بندہ، اور وہی سڑک ہوگی، وہی فٹ پاتھ ہوگا، وہی ہوا ہوگی، وہی موسم ہوگا، وہی سورج، وہی چاند، پیٹ میں تو اس کے بھی ہوتا ہے بھائی۔ یعنی امیری غریبی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، بات یہ ہو رہی ہے ٹائم کا صحیح یوز کیسے کریں۔ جو ایج پڑھنے کی ہے اس میں پڑھیں آپ لوگ، جو ایج کمانے کی ہے اس میں کمانا آپ لوگ، جو چیز کھیلنے کی ہے اس میں کھیلنا۔ اب آپ کہیں گے سر یہ جوانی ہماری جوانی کھیلنے کی نہیں ہے بھائی، کھیلنے کے لیے ایک وقت چاہیے، بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انف ہے، باقی سارے کا ٹائم فوکس کریں۔ اب میں آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ایک ایسی سٹوری جس نے ایک لڑکے کی زندگی کو بدل دیا، اور وہ آج اپنے آپ بڑے لیول تک پہنچ چکا ہے وہ بچہ۔ اس سے ایک وجہ، ایک ٹیچر تھے، وہ ایک دن اسکول سے پھلانگ رہا تھا، دوبار پھلانگ کے رائٹ، تو اس کے ٹیچر نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا سر میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا پڑھنا نہیں چاہتے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے فخر سے بولا کہ میں اپنے ماں باپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ اس کے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے 10 روپے دکھائے۔ کتنے روپے؟ 10 روپے۔ یہ سچی کہانی ہے، سچے انسان کی کہانی ہے۔ اس ٹیچر نے اسے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ تمہاری اوقات ہے بھاگنے کی؟ اس نے کہا کہ سر کیا بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے اوقات ہے تمہاری بھاگنے کی، باپ کی جائیداد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا باپ امیر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کوئی پراپرٹی وغیرہ زیادہ ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا ذریعہ معاش ہے تو بھاگ رہے کس بات کے ہو؟ تمہارے یہ حالات ہیں، تم بھاگ رہے ہو، تمہارے یہ حالات آ جائیں گے، تمہارے پاس تو بھاگنے کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ دماغ میں اس بندے کے نا بات بیٹھ گئی کہ یار ایک تو میرے ماں باپ لڑتے ہیں روزانہ، گھر میں روزانہ چک چک ہوتی ہے، میری ماں روزانہ مار کھاتی ہے، 12-15 دن ہمارے گھر کالے چنے بنتے ہیں، کھانے پینے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، جائیداد ہمارے پاس نہیں ہے، نانکا نے ہمیں چھوڑ دیا، داد کا ہمارا ویسے غریب ہے، اور میں بھاگ کے کروں گا کیا؟ وہ جو میرے ساتھ دوست بھاگا ہے اس پر تو پیسے ہیں، اس کا باپ امیر ہے، باپ مر بھی گیا تو اتنا پیسہ کہ بیٹھ کے کھا لے گا وہ، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 10 روپے ہیں، 10 روپے میں کیا ہوگا؟ عمرہ کراؤں گا میں آپ کو، کیا کروں گا؟ انہیں تو بھوکا مار دوں گا میں۔ وہ دینا اور آج کے دینا، اس بندے نے کتابوں کی دہی کر دی، یعنی اس نے مٹا دیا کتابوں۔ اس نے کہا یہ کتاب 25 صفحوں کی، یہ مجھے فیل کرے گی۔ یہ بتا رہا ہوں اگر لائف میں آپ کی سپلی آئے تو میری بات دماغ میں لے کے آنا ہے کہ ایک 100 صفحے کی کتاب نے آپ کو ہرا دیا، شیم آن یو۔ ایک 100 صفحے کی کتاب نے آپ کو ہرا دیا، 365 دن میں تم 100 صفحے نہیں یاد کر سکے یار، کیا کر لیا تم لوگوں نے؟
اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ جنگ صرف تمہاری ہے، یہ جنگ صرف تمہاری ماں کی ہے، تمہارے باپ کی، تمہارے بہن بھائیوں کی جنگ ہے۔ تمہیں اس بات کا ذرا اندازہ نہیں ہے کہ اگر آج تم کامیاب نہ ہوئے، کل تمہاری بہن کا رشتہ ہوگا، اس کا میاں اسے مارے گا، پیٹے گا، اسے پتا ہے بھائی پیچھا کے کیا کرے گا، روپیہ پائی اس کے پاس نہیں ہے، بہن کو ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھلا سکا، کہاں جائے گی بہن؟ جس بہن سے آپ محبت کرتے ہو آپ اسی کو مروا دو گے، جس ماں سے آپ محبت کرتے ہو اس کی زندگی عذاب بنا دو گے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ 5-6 لوگوں کی زندگی کنویں میں پھینک دو گے صرف ناکام ہونے کے بعد۔ صرف ایک آخری بات کیا کہ آپ کو بات پہ کلوز اپ کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کو مینیج کرنے کا سمپل طریقہ ہے، صرف 4 سے 5 گھنٹے سو، وقت کا صحیح استعمال کرو، رجسٹر لو، میتھ کا ہوم ورک کرو، ٹیسٹ یاد کرو، دماغ نہیں مانتا اسے مجبور کرو۔ ایسے سمجھ آ رہی بات؟ اسے کیا کرو؟ مجبور کرو۔ کیوں مجبور کرو اسے؟ دماغ کو صرف ایک ہی بات بتاؤ، اور ہر وقت یاد کیا کرو تمہاری ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے تمہارے گھر میں، جانوروں سے بدتر ہوتا ہے بیٹا۔ ذرا ذرا بات پہ اسے تانا دے دیا جاتا ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، اور تم کہتے ہو ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ لعنت ہو ایسی اولاد پہ، لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی۔ کیا کریں ان اولاد کے؟ اچار ڈالیں گے لوگ۔ ایمان سے کہہ رہا ہوں، اس ادارے میں جو لڑکی صفائی کرتی ہے نا، اس کی عمر غالباً 19 سال ہوگی۔ پتہ ہے وہ کتابیں دیکھ کے کیا کہتی ہے کہ کاش مجھے پڑھنے کا موقع ملتا، اور میں اسے کہتا ہوں بیٹا تم پڑھو، میں فری پڑھاتا ہوں تمہیں۔ اس نے کہا سر میں پڑھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا کیوں بیٹا؟ میں پڑھاتا ہوں۔ کہتی صبح سے نکلتی ہوں 6 بجے، رات تک گھروں کی صفائیاں کرتی ہوں، اگر صفائی نہ کروں تو کرایہ نہیں دے سکتی، راشن نہیں ڈلتا، اکثر ان کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا، وہ بھوکے پیٹ آئی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تم میں سے کسی کی زندگی ایسی بنا دیتا تو کیا کرتے؟ صبح تہجد کے ٹائم 4 بجے ایک سائیکل پہ لڑکا آتا کوڑا اٹھانے کے لیے، اللہ تمہیں اس گھر پیدا کر لیتا تو کیا کر لیتے؟ تم کیا کر سکتے تھے؟ تم لوگ اس بات کے لیے سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے یار۔ میرا ماننا یہ ہے کہ چند گھنٹے بہت ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو بدلے، صرف چند گھنٹے انف ہیں، صرف سم آرز کے اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ میں نے چینج کرنا۔ دیکھو میری بات سو، ریونج کسے کہتے ہیں؟ بدلہ لینا۔ ہم کیا کہتے ہیں بدلہ لینا؟ کہ یار اس نے میری امی کو کچھ کہا، میں اسے لڑ کے آؤں گا۔ کچھ بن کے دکھا دو، یہ سب سے بہترین بدلہ ہے۔ یہ کتابیں تمہیں ہرا دیں گی، تمہیں بخار کیوں نہیں چڑھتا، تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے پچھلے 8-9 سال سے کبھی میں پراپرلی سو نہیں سکا۔ میرے دماغ میں ہر وقت ایک ہی بات کہتی ہے کہ بیٹھی رہتی ہے کہ جب میں مروں گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوں گے تو میں نے کیا کہوں گا کہ ایک مشن مجھے دیا تھا میں نے پورا ہی نہیں کیا۔ گھر بنانا میرا مشن نہیں ہے، یہ تو بن جائے گا، یہ معمولی چیزیں ہیں، گھر بنانا، گاڑی لینا، امیر ہونا، یہ میں کہتے وہ میں کہتے اتنا گرا ہوا کام ہے جو کہ معمولی کام ہے، جو کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ Success is not a money to make a house, to purchase a car. It's not a success. Success اسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے بعد اگلی نسلوں میں کوئی کر ہی نہ سکے، وہ کہ یار یہ جو اس بندے نے کیا وہ ہمیں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ It is a sacrifice، قربانی دینا۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے اس بات کو کلوز کر دیتا ہوں۔ 24 گھنٹے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھو، سحری کی، روزہ رکھا، روزہ رکھ کے سونا نہیں ہے، وضو کرو، ایک جگہ پہ جانور بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ، کتاب پکڑ لو کوئی سی بھی ایک، عشاء کی نماز تک وہیں بیٹھ رہو، واش روم جاؤ آؤ وہیں بیٹھ رہو، وہیں جاؤ آؤ، افطاری تک تم ایک دن میں پوری کتاب ختم کر لو گے، اور کتاب ختم کر کے پھینک کے مارو دراز میں سائڈ پہ، یہ میئر آئے گی یار، اس کی اوقات ہے۔ یہ اسٹڈی معمولی چیز ہے، تم لوگ انجوائے کرو، سیر کرو، پارک جاؤ، کرکٹ کھیلو، سب کچھ کرو، لیکن اس چیز کو پرفیکٹ رکھو یار، یہ مجبوری ہے آپ کی۔ اور یہ ایک ایسی مجبوری ہے جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اگر 7th کلاس میں اس بندے کو وہ ٹیچر وہ الفاظ نہ بولتا، وہ بچہ آج تباہ ہو جاتا، وہ لیکن وہ الفاظ بولے اس بچے کے دماغ پہ اثر کر کے کہ یار میری تو اوقات نہیں ہے بھاگنے کی، وہ بندہ دوبارہ تعلیم سے نہیں بھاگا اور تعلیم کی اس نے انتہا کر دی۔ تو اس بات کو فالو کرو، اور آج کے بعد آپ لوگ اسٹڈی پہ فوکس کرو اور محنت کرو، اور ان میرے واقعوں کو ذہن میں رکھنا کہ وقت دوبارہ کبھی نہیں آتا، وقت کبھی لوٹ کے نہیں آتا، ذہن میں رکھنا بات۔ بڑا پچھتاوا ہوتا ہے انسان کو، پچھتاوا انسان کو مار دے گا اندر سے نا، بندے کو مار دیتا ہے، بہت برا مارتا ہے پچھتاوا، کہ کاش میں سروکار کی بات پہ عمل کر لیتا، کاش میرا دماغ جو سبق یاد نہیں کرتا میں اسے مجبور کرتا یاد کرنے پہ، میں اپنے جسم کا پسینہ نکالتا، میں راتوں کو جاگتا، میں دن میں محنت کرتا، میں بھوکا رہتا،
جان لگاتا، گرمی سردی سب کو برداشت کرتا. میری لائف نہیں آپ لوگوں کو دیکھتے، میری لائف ہرڈل سے بھری ہوئی ہے، اور یہ ساری ہرڈلز میں نے خود اپنی طرف بلائی ہیں، آئی نہیں ہیں. میں اپنی لائف کا اچیور ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں جس چیز کو اچیو کرنا چاہوں مجھے لگتا ہے میں اچیو کر سکتا ہوں. میں نے خود اپنی لائف کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے. کیوں ڈسٹرب کر کے رکھ دیا؟ کیونکہ مجھے اس میں وہ چیز نظر آتی ہے جو شاید اس ایک 3 لاکھ والی جاب میں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ مجھے یہاں نظر آتا ہے. بغیر دروازے کے رہتے ہیں، سردی برداشت کرتے ہیں، سخت سردی اسی بغیر دروازے کے رہے ہیں لوگ، سخت گرمی بھی ایسے ہی رہی ہیں. کیا وہ مر گئے؟ زندہ ہی بیٹھے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. تو میں یہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کاش آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے جو سن رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کی قبر میں جاتے ہیں اور قبر پہ جا کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ماما ایک موقع دو مجھے، میں آپ کا نام روشن کروں گا، تو بیٹا یہ الفاظ مت بولنا، کیونکہ نا آپ نے اپنی ماما کو خود ہی مارا ہے. وہ ہر روز مرتی ہیں یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا کس دن جوان ہو کے اپنے باپ کو یہ بولے گا کہ اب میں اپنی ماں کا سہارا ہوں، میری ماں کو گالی نہیں دینی. انف از انف. دیٹس اٹ. سمجھ آئی میری بات؟ کل کا لیکچر ہمارا ہوگا جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم کیا کنڈیشن ہوتی ہے اور بچے اس ٹائم کن حالات سے گزرتے ہیں. اور میں کل جو باتیں بتاؤں گا ساری حقیقت میں مبنی ہوگی. دیکھتے ہیں چینل سر وقار ریئل موٹیویشن. اللہ حافظ.